أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ التکاثر 30ویں پارے کی سورت ہے. آج اس کا درس شروع ہو رہا ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی غفلت کہ وہ مال و دولت کی حویث میں حیث میں دنیا کی چیزوں میں عیش و آرام میں اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے اور گزارتے گزارتے اسی طرح ضعف بڑھاپا آتا ہے اور اس کو پھر موت بھی آ جاتی ہے اور وہ قبرستان چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کو آخرت کی تیاری کا موقع بھی نہیں ملتا، یعنی توفیق بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں پر دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو تم پر نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوال کریں گے کہ وہ نعمتیں کس طرح استعمال کریں، کہاں استعمال کریں، کہاں سے حاصل کیں. کل قیامت کے دن اس بارے میں بھی سوال ہوگا. چنانچہ پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر کا ترجمہ جو مفہومی ترجمہ ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی حویث میں تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. الہا کے معنی ہوتے ہیں غفلت میں پڑے رہنا اور تکاثر کے معنی ہوتے ہیں دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی محبت، مال و دولت کی فکر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، اس کو تکاثر کہتے ہیں. اور یہ تکاثر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان دنیا، مال، دولت میں ایسا مگن ہو کہ وہ نیک اعمال سے، عبادات سے غافل ہو جائے اور آخرت سے غافل ہو جائے. تو ایسے آدمی کو تکاثر یعنی وہ مال و دولت کی حویث میں ایسا مگن ہے کہ وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے. الہاکم مانے غفلت. حتی زرتم المقابر، اسی غفلت میں، اسی مال و دولت کی حویث میں، دنیا کی فکروں میں، دنیا کی چیزوں میں مگن رہ رہ کر زندگی گزار دی یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو. مقابر کہتے ہیں قبرستان کو. زرتم المقابر، قبرستان کو تم دیکھ لیتے ہو، قبروں میں تمہیں اتار دیا جاتا ہے، قبرستان تم پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عن قریب سب پتہ چل جائے گا. سوف تعلمون، سوف تعلمون کے معنی ہوتے ہیں عن قریب تمہیں سب پتہ چل جائے گا. تعلمون معنی تم سب جان لو گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوبارہ فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ہرگز ایسا نہیں، تمہیں عن قریب سب پتہ چل جائے گا. یعنی جو دنیا کی زندگی میں غفلت میں پڑے ہوئے ہو، آخرت سے غافل ہو اور تم نے سب کچھ دولت کو، مال کو سمجھ لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے. اس حقیقت کے بارے میں تمہیں سب پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، صرف پتہ نہیں چلے گا بلکہ تم کو یقینی علم کے ساتھ یہ بات تمہیں جتا دی جائے گی، بتلا دی جائے گی. اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے.
کلا لو تعلمون علم الیقین، لو تعلمون اگر تم جانتے، علم الیقین اس بات کو یقینی علم کے ساتھ، علم الیقین معنی ایک چیز کا تمہیں یقین ہو کہ ایسا ہونا ہے، آخرت آنی ہے، حساب و کتاب دینا ہے، دنیا چھٹ جائے گی، مال دولت یہ سب کچھ چھٹ جائے گا، اصل آخرت ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں معلوم ہوتا یہ سارے باتیں، علم الیقین یعنی علم یقین کے ساتھ تمہیں اس چیز کا معلوم ہوتا تو تم پھر دنیا کی زندگی میں غفلت نہ کرتے، غفلت کی زندگی نہ گزارتے، بلکہ تم عبادتوں میں، نیک اعمال میں، اللہ کو راضی کرنے میں، آخرت کی فکر میں زندگی گزارتے۔ تو یہ آیتیں جو ہیں انسان کو دنیا کی جو غفلت ہے اس غفلت سے جگا رہی ہیں، سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جان لو، سمجھ لو، ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، جس غفلت میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو ایسا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہوگا، اور اس معاملے کو یقین کے ساتھ اگر تم جان لو تو تم پھر اس غفلت سے نکل جاؤ۔ پھر فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقین جانو کہ تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے انہیں بھی دوزخ دکھائی دی جائے گی، جو لوگ جنتی ہوں گے، جنت کے فیصلے ہوں گے، اس آیت سے معلوم چلتا ہے کہ انہیں بھی دوزخ دکھائی جائے گی تاکہ انہیں جنت کی صحیح قدر معلوم ہو، جنت کی صحیح قدر معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام اور احسان ہے کہ ہم جہنم سے بچ گئے۔ انسان ہے اس کو اپنی زندگی کا، اپنی صحت کا اتنا احساس نہیں ہوتا، جب وہ کسی مریض کو ہسپتال میں جا کر دیکھے یا قبرستان چلا جائے تو پھر اس کو اپنی صحت کا بھی احساس ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کا بھی احساس ہو جاتا ہے۔ مریض کو جب وہ دیکھتا ہے بیماری کی وجہ سے وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے تو انسان کہتا ہے میں تو صحت مند ہوں، مجھ پر اللہ کا انعام ہے۔ اسی طرح قبرستان جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کسی کو قبر میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈالی جا رہی ہے تو انسان کہتا ہے شکر ہے میرے پاس زندگی ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں ابھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ انسان جب دوزخ کو دیکھے گا تو اس کو ساری چیزوں کا یقین ہو جائے گا، اور اہل جنت جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں جنت کی نعمتوں کا اور زیادہ یقین اور قدر معلوم ہوگی کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، انعام کیا کہ ہم جہنم سے بچ گئے۔ جیسے مریض کو دیکھ کر صحت مند آدمی شکر ادا کرتا ہے کہ میں مرض سے محفوظ ہوں، اور کسی کی موت کو دیکھ کر زندہ انسان شکر کرتا ہے کہ میرے پاس ابھی زندگی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جہنم کا منظر دکھا کر ان کو مزید شکر کرنے کی طرف وہ آ جائیں گے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم جہنم سے بچ گئے۔ ثم لترونها عین الیقین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے، یعنی جہنم کو یقین کے ساتھ دیکھا جائے گا، سامنے کیا جائے گا۔ جہنم کے جو عذاب ہم سنتے ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اور کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ لینا یہ سننے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ میں کسی چیز کے بارے میں بیان کرتا رہوں، سناتا رہوں، سمجھاتا رہوں، میری بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن وہی چیز میں لا کر سامنے کھڑی کر دوں، دکھا دوں، تو اس چیز کا اور زیادہ یقین مشاہدے سے، دیکھنے سے بڑھ جاتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ سارے مناظر بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، مشاہدہ ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتَرَوُنَّهَا عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے تم لوگ دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان سے کہ جتنی نعمتیں ہیں تمہارے پاس دنیا میں، کل قیامت کے دن ان ساری نعمتوں کے بارے میں لتسألن، ضرور سوال کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ صحت کے بارے میں سب سے پہلے سوال کریں گے
کہ تمہیں صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، تم نے اپنی صحت کو ضائع کیا، اپنی صحت کی قدر نہ کری. صحت اچھی تھی، اللہ کی عبادتوں میں اپنی زندگی کو لگاتے، تم نے صحت کی قدر نہ کی، بیماریاں لگ گئیں، اب تمہیں عبادت کرنے کا دل چاہ رہا ہے. انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، فرصت ہوتی ہے اور وقت بھی ہوتا ہے، تو اپنی زندگیوں کو ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگاتے ہیں. اور صحت چلی جائے، مریض ہو، بیمار ہو، ہسپتال کے بستر پہ پڑا ہوا ہو، اس وقت چاہتا ہے کہ دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا جاؤں. اس وقت انسان چاہتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر نماز کھڑے ہو کر پڑھوں. جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت تھی اس وقت تو نمازیں پڑھی نہیں. جوانی تھی، گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، عیش و آرام میں گزار دی، اور جب یہ سب کچھ چلا گیا، اب ضعف اور بیماریاں آ گئیں تو اب انسان چاہ رہا ہے کہ یہ مل جائے. تو حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ صحت کے بارے میں سوال ہوگا. اسی طرح احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ جوانی اللہ نے دی کہاں گزاری. مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اس علم کے بارے میں سوال ہوگا جو انسان تک پہنچا اور پھر اس نے اس پر کتنا عمل کیا. تو ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. جسمانی لحاظ سے ہم اپنی نعمتوں پر، اپنے جسم پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے انعامات ہیں. آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ان آنکھوں سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، دیکھ کر ثواب ملے گا. زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، ثواب ملے گا. اور اگر انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاریں گے تو پھر سخت سوالات ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ مانے ضرور سوال کیا جائے گا، ضرور تم سے پوچھا جائے گا. عن النعیم، اللہ کی جو نعمتیں تمہیں میسر ہیں ان کے بارے میں. اس لیے احادیث کے مضامین سے اور علماء کے ارشادات سے معلوم چلتا ہے اللہ کی نعمتوں پر اگر شکر کر لیا جائے اور اللہ کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے جائز کاموں میں استعمال کیا جائے تو سوال سے انسان بچ جائے گا. اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. مال دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اس مال کو صحیح جگہ خرچ کریں، کسی ناجائز کام میں خرچ نہ کریں تو سوالات سے بچ جائیں گے. اور اگر شکر بھی نہ کیا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا، گناہوں میں، تو پھر سوالات سخت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے صلی اللہ علیہ وسلم.